الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا درس 356 درس سے شروع کرنا ہے، 356 سوال سے شروع کرنا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی حالت میں پتہ چلے کہ اس کی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی نہیں ہے تو اس کا کیا وظیفہ ہوگا۔ نماز کی حالت میں پتہ چلا کہ شرمگاہ نہیں چھپی ہوئی تو اب اس نے کیا کرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ فوراً اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لے گا اور اس کی نماز درست ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب تک شرمگاہ نہ ڈھانپ لے نماز کا کوئی جز نہ بجا لائے۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری شرمگاہ جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے تو جس وقت یہ ڈھانپ رہا ہے شرمگاہ کو اس وقت نماز کا کوئی جز نہ بجا لائے۔ کوئی ذکر پڑھ رہا تھا اس ذکر کو وہیں روک دے، باقی افعال بھی انجام نہ دے، پہلے شرمگاہ کو ڈھانپ لے احتیاط واجب کی بنا پر، اس کے بعد پھر نماز کے اجزاء اور اذکار شروع کرے۔ اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر خاتون کو مثلا معلوم ہو جائے نماز کے دوران کہ سر کے بال نکلے ہوئے ہیں تو وہ سر کے بال بھی اسی طرح چھپا لے گی بغیر کوئی نماز کے افعال کو انجام دیے اور ذکر کو۔ اور اسی طرح اگر بچہ اچانک اس کی چادر کھینچ لے تو بھی وہ نماز کے افعال انجام نہیں دے گی، اور پہلے جو ہے وہ اپنا چادر کو اپنی دوبارہ سے مثلا سیٹ کرے گی، اور اس کے بعد جب اس پردہ شرعی کر لے گی نماز کا، اس کے بعد پھر جو ہے نماز کے افعال شروع کرے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ تو نماز کی حالت میں انسان کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ تو سوال 357 کہ اگر کوئی اختیار کی حالت میں نجس لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، اور باقی اس کی جو نجاست کی مزید تفصیلات ہیں وہ پہلے گزر چکی ہیں ساری۔ تیسری شرط جو ہے لباس کی یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نمازی کا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوال 358 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نمازی کا لباس جس سے اپنی شرمگاہ کو اس نے ڈھانپا ہوا ہو وہ اگر غصبی ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو اگر سستانی صاحب کے مطابق چلنا ہے تو دوبارہ احتیاطاً نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر ان کے بعد والے مجتہد کی طرف جائیں فعال عالم کی طرف اور وہ مثلاً کہہ دے کہ نماز صحیح ہے تو پھر صحیح ہوگی، اور اگر وہ باطل ہونے کا فتویٰ دے دے تو پھر پکی باطل یقیناً باطل ہوگی، اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد 359 سوال کہ اگر کوئی جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس لباس میں نماز باطل ہو جاتی ہے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر غصبی لباس میں کوئی شخص نماز پڑھے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ تو جان بوجھ کر جب انسان غصبی لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال 360 کہ اگر کسی کو لباس کے غصبی ہونے کا علم نہ ہو یا بھول کر نماز پڑھ لے غصبی لباس میں تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔ غصبی لباس میں اس نے نماز پڑھی لیکن اس لباس کے غصبی ہونے کا یا تو اسے علم نہیں تھا یا علم پہلے تو تھا لیکن نماز پڑھتے وقت بھول گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز درست ہے۔ البتہ اگر خود غصبی کیا تھا اور پھر بھول گیا اور بھول کر اسی لباس میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اس شخص کی نماز باطل ہوگی۔ تو اگر کسی اور نے غصب کیا ہے لباس کو اور ہمیں جو ہے علم ہی نہیں تھا یا علم تھا کہ فلاں شخص نے غصب کیا اور ہم نے پہن کر مثلاً کسی شخص نے پہن کر وہ اس میں نماز پڑھ لی بھول کر، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے اس کی نماز صحیح ہوگی۔ لیکن اگر خود کسی شخص نے لباس کو غصب کیا اور پھر جو ہے وہ نماز کے وقت بھول گیا کہ یہ غصبی لباس ہے
تو ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل شمار ہوگی۔ اور اگر پانی غصبی ہے جس سے لباس مثلاً پاک کیا گیا ہے، دھویا گیا ہے، یا صرف غصبی ہے، استری وغیرہ جس سے استری مثلاً وہ غصبی ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہے غصب لباس میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اگر صرف غصبی تھا، پانی غصبی ہے، استری وغیرہ غصبی ہے تو نماز صحیح شمار ہوگی اور باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی شرط کہ نمازی کا لباس مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔ تو سوال 361 کہ اگر نمازی کا لباس خون جہندہ رکھنے والے مردار کے اجزاء سے بنا ہوا ہے تو اس کی نماز کا اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ایسے نمازی کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اس کے بعد 362 سوال کہ اگر نمازی کا وہ لباس کہ جس سے شرمگاہ نہ ڈھانپی جا سکتی ہو اور وہ مردار کے اجزاء سے بنا ہوا ہو، ایک پہلے اس لباس کی بات ہو رہی تھی کہ جس سے شرمگاہ چھپا سکتا ہے وہ، اب مثلاً ایسے لباس کی بات ہو رہی ہے کہ جس سے شرمگاہ نہیں چھپائی جا سکتی، مثلاً ایک جراب ہو گئی۔ تو اب اس سے مثلاً یہ جو ہے اگر یہ مردار کے اجزاء سے بنی ہوئی ہے جراب، تو اس شخص کی اب نماز کا کیا حکم ہوگا جس نے یہ جراب پہنی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر مردار کے اجزاء سے جو ہے یہ والا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ لباس بھی بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ جو شرمگاہ کو بھی نہیں چھپا سکتا۔ اس کے بعد 363 سوال کہ اگر انسان نماز کی حالت میں کوئی ایسی چیز اٹھائے ہوئے ہو کہ جو نجس مردار کے ان اجزاء سے بنی ہوئی ہو جس میں روح حلول کرتی ہے، یعنی جس میں روح ہوتی ہے، جیسے جلد وغیرہ ہو گئی، تو بالوں میں روح نہیں ہوتی، یا تو اس طرح جو ہے نا بالوں کے علاوہ مثلاً جو بھی جزء کے جس میں روح پائی جاتی ہے، تو اب اس نے یہ اگر اٹھائی ہوئی ہے چیز، تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اس شخص کی نماز درست ہے، البتہ اس نجس کی نجاست جو ہے وہ نمازی کے بدن یا لباس میں سرایت نہ کرے۔ تو اگر اس کی نجاست سرایت کرنے والی ہے تو پھر اس کا لباس نجس ہو جائے گا یا بدن نجس ہو جائے گا، تو پھر وہ پہلی شرط پوری نہیں ہوگی کہ لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے، تو پھر اس کی نماز باطل اس وجہ سے ہو جائے گی۔ فقط اس کو اٹھانے کی وجہ سے جو ہے مثلا جیب میں اٹھایا ہوا ہے تو اس سے جو ہے وہ نماز باطل نہیں ہوگی، نجس ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہوگی، تو لہٰذا نجاست جو ہے وہ سرایت کرنے والی اگر نہیں ہے تو نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد 364 سوال کہ اگر نمازی لباس جو ہے وہ مصنوعی چمڑے سے نمازی کا جو لباس ہے مصنوعی چمڑے سے بنا ہوا ہو، جیسے مثلا پلاسٹک کے لباس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد سوال 365 کہ اگر نمازی کو شک ہو کہ اس کا لباس مصنوعی چمڑے سے بنا ہوا ہے یا مردار کے اصلی چمڑے سے بنا ہوا ہے، تو اب اس نمازی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس کی نماز درست ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میرا لباس جو ہے وہ مردار کے چمڑے سے بنا ہوا ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے لباس کی کہ درندوں کے اجزاء سے لباس بنا ہوا نہ ہو۔ تو سوال 366 کہ اگر نمازی کا لباس درندہ جانور کے اجزاء سے بنا ہوا ہو تو اس نمازی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ نمازی کا لباس درندہ جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر حرام گوشت جانور کے مثلاً خرگوش وغیرہ کے اجزاء سے بھی بنا ہوا نہ ہو، اور جان بوجھ کر ایسے لباس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل شمار ہوگی، سوائے اس لباس کے کہ جو شرمگاہ کو نہیں چھپاتا۔ مثلاً جراب جو ہے وہ اگر حرام گوشت جانور کے جلد سے بنی ہوئی تھی تو اب اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، جراب اگر اس نے ایسی پہنی ہوئی ہے تو نماز صحیح شمار ہوگی، یا درندے کے اجزاء سے بنی ہوئی ہے تو جو لباس شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے اگر وہ ان کے اجزاء سے بنا ہوا ہے تو پھر جو ہے نماز جو ہے وہ باطل شمار ہوگی اگر جان بوجھ کر کسی نے اگر اس نے پڑھی تو۔ اس کے بعد 367 سوال کہ اگر نمازی کے لباس یا بدن پر حرام گوشت جانور کا پیشاب، پاخانہ، پسینہ اور دودھ وغیرہ مثلا لگا ہوا ہو
تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے لیے نماز کی حالت میں اس کے بدن اور لباس کو ان چیزوں سے صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 368 سوال کہ اگر درندہ اور نجس العین کے علاوہ حرام گوشت جانور جیسے بلی وغیرہ ہے، تو مثلا بلی جو ہے اس کے منہ اور ناک کا پانی وغیرہ یا کوئی اور رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگی ہوئی ہو، تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تر ہوں تو نماز باطل ہے، اور اگر خشک ہو گئی ہوں اور اس کا جو عین جز ہے وہ زائل ہو چکا ہو تو پھر نماز درست شمار ہوگی۔ اس کے بعد 369 سوال کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنا ہوا ہے یا حلال جانور کے اجزاء سے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسے لباس میں نماز پڑھنا درست شمار ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 370 سوال کہ اگر کوئی نہ جاننے کی وجہ سے یا بھول کر حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز درست شمار ہوگی۔ اس کے بعد خاص شرائط جو تھیں دو مردوں کے ساتھ، تو وہ ان کی اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو جو دو شرطیں مردوں کے ساتھ خاص تھیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مرد کا لباس جو ہے وہ سونے سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ سوال 371 کہ اگر مرد ایسے لباس میں نماز پڑھے جو سونے سے بنا ہوا ہے، سونے کے تاروں سے، تو اس کی نماز کا اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اس کے بعد 372 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ مرد کے لیے نماز کی حالت کے علاوہ ایسا لباس پہننے کا کیا حکم ہے؟ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے لباس کو نماز کے علاوہ پہننا آیا جائز ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں مرد کے لیے سونے کا لباس پہننا ہر صورت میں حرام ہے۔ تو چاہے نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کے علاوہ ہے، ہر صورت میں اس کے لیے سونے کا لباس پہننا حرام ہے۔ اور اسی طرح سونے کے بنے ہوئے جو زیورات کا پہننا اور مثلا سامنے والے دانت جو ہے وہ سونے کے لگوانا، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد 373 کہ آیا خاتون کی خاتون نماز کی حالت میں جو ہے وہ سونے کا لباس استعمال کر سکتی ہے، سونے کا لباس پہن سکتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جی، خاتون جو ہے وہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ سونے کا لباس پہن سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ جو ہے نماز کے علاوہ بھی سونے کے زیورات، سونے سے بنا ہوا لباس بھی استعمال کر سکتی ہے، خاتون کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال 374 کہ اگر کوئی شخص نہ جاننے کی وجہ سے یا بھول کر سونے کے لباس میں یا انگوٹھی مثلا سونے کی پہن کر نماز پڑھ لے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے یا بھول کر ایسے کیا ہے تو اس شخص کی نماز درست شمار ہوگی۔ یہاں تک پہلی جو خاص شرط تھی مردوں کے ساتھ وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد دوسری شرط جو مردوں کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا لباس خالص ریشم سے بنا ہوا نہ ہو۔ تو سوال 375 کہ اگر کوئی شخص خالص ریشم کے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو ڈھانپ لینے کی مقدار جتنا اگر لباس جو ہے وہ خالص ریشم سے ہے تو اس صورت میں نماز باطل شمار ہوگی۔ اس کے بعد 376 کہ اگر کسی شخص کا پورا لباس یا اس کی کچھ مقدار خالص ریشم کی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، اور مرد کے لیے نماز کی حالت کے علاوہ بھی ایسا لباس زیب تن کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال 377 کہ اگر شک ہو کہ لباس ریشم سے بنا ہوا ہے یا کسی اور چیز سے تو اس لباس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس لباس میں نماز پڑھنا درست شمار ہوتا ہے اور دوبارہ نماز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 78 سوال 378 کہ اگر کوئی شخص ریشم سے بنا ہوا رومال یا کوئی اور چیز نماز کی حالت میں اٹھائے ہوئے ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی نماز
درست شمار ہوگی، اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر 79 سوال کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت میں سونے اور ریشم کے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں نماز درست شمار ہوگی اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو نمازی کے لباس میں مستحب ہوتی ہیں۔ تو پہلا جو مستحب کام ہے لباس میں وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تحت الحنک کے ساتھ امامہ پہننا مستحب ہے۔ تو امامہ نماز کی حالت میں پہنے اور اس سے ایک جو ہے وہ تحت الحنک بنا لے، اس طرف سے یا اس طرف سے، تو یہ کرنا مستحب ہے مرد کے لیے۔ اسی طرح دوسرا مرد کے لیے عبا اور خاتون کے لیے چادر پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ تو عبا اس کو کہا جاتا ہے لباس کا یہ جو جز ہے، تو یہ مرد کے لیے پہننا مستحب ہے اور خاتون کے لیے چادر پہننا مستحب ہے۔ تیسرا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ سفید جو ہے لباس وہ پہنا جائے۔ چوتھا مستحب ہے کہ لباس نمازی کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پانچواں ہے کہ نمازی نے جو ہے وہ لباس نماز کی صورت میں نماز کے دوران اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو خوشبو جو ہے وہ استعمال کر کے نماز پڑھے، یہ بھی مستحب ہے۔ چھٹا مستحب ہے کہ نمازی نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو۔ ساتواں مستحب ہے کہ خاتون کے لیے یہ خاص مستحب ہے کہ خاتون کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے تلووں کو بھی ڈھانپے ہوئے ہو، اور نابالغ بچی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سر کو اس نے ڈھانپا ہوا ہو۔ اس کے بعد جو ہے ایسی اشیاء ذکر ہو رہی ہیں کہ جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہوتی ہیں۔ تو پہلا مکروہ یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ میلا اگر ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح لباس کا تنگ ہونا یہ بھی مکروہ ہے دوسرا۔ تیسرا مکروہ یہ ہے کہ شراب پینے والے کا لباس پہن کر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ چوتھا ہے کہ ایسے شخص کا لباس پہننا کہ جو نجاست کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ پانچواں مکروہ یہ ہے کہ ایسا لباس جس پر چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہو تو ایسا لباس پہننا بھی مکروہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا مکروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی انگوٹھی پہننا کہ جس پر چہرے کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ساتواں مکروہ یہ ہے کہ ایسا لباس کہ جس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ لباس کے احکام مکمل ہوئے تو نماز پڑھنے والے کی جگہ کی 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مستقر ہو، یعنی جگہ جو ہے وہ اس میں استقرار ہو، انسان اس پہ ٹھہر سکتا ہو، حرکت نہ ہو جگہ پہ۔ مثلا جیسے گاڑی وغیرہ ہے تو اس میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے جس میں بہت زیادہ حرکت آ رہی ہے۔ استقرار سے ایک جگہ انسان مثلا جس جگہ نہ ٹھہر سکتا ہو ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ہے کہ جس جگہ نماز انسان پڑھ رہا ہو وہاں نماز کے لیے نماز کے پورے پڑھنے کا جو ہے وہ احتمال ہو۔ مثلا یہ نہ ہو کہ میں ایک رکعت شروع کروں گا اور کوئی آ کے مجھے کہے گا کہ بس آپ یہاں سے چلو، تو جہاں نماز پڑھنی ہے اس کو مکمل کرنے کا انسان کے پاس احتمال ہو کہ میں نماز مکمل کر لوں گا، کوئی نہیں آ کے اٹھائے گا۔ اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں نماز کے تمام واجبات ادا کرنے پر انسان قادر ہو۔ ایسے نہ ہو کہ مثلا کوئی بالکل چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ صحیح قیام بھی نہیں ہو سکتا تو قیام والا واجب اس کا رہ جائے گا، یا مثلا سجدہ نہیں ہو سکتا یا رکوع نہیں ہو سکتا، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جہاں تمام واجبات انسان ادا کرنے پر قادر ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ اگر نجس ہو تو وہ نجاست اس کے لباس اور بدن تک سرایت نہ کرے۔ چھٹی شرط ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر خاتون مرد سے آگے یا اس کے مساوی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ چھٹی شرط ہے۔ تو خاتون نہ تو مرد کے برابر ہونی چاہیے اور نہ اس سے آگے ہونی چاہیے۔ ساتویں شرط ہے کہ نماز کی جگہ جو ہے وہ ہموار ہونی چاہیے، تو اونچی جو ہے نیچے کوئی جگہ نہ ہو، بالکل ہموار جگہ ہونی چاہیے۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں، تو اب ان ساری شرائط کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو پہلی شرط میں کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر نماز کی جگہ جو ہے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے بلکہ مباح ہونی چاہیے۔ تو سوال 380
کہ اگر نمازی غصبی جگہ پر نماز پڑھ لے لیکن جائے نماز یا تخت جو مثلا اس نے رکھا ہوا ہے زمین پہ وہ اس کا اپنا ہے، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کی نماز بنا بر احتیاط واجب باطل ہے، کیونکہ جائے نماز اگرچہ اپنی ہے لیکن جائے نماز جس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے وہ جگہ غصبی ہے۔ اس کے بعد 381 سوال کہ اگر انسان اپنی ملکیت میں نماز پڑھ رہا ہو لیکن جائے نماز اور تخت وغیرہ جو ہے وہ غصبی ہو، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اس کے بعد 382 سوال کہ غصبی خیمے اور غصبی چھت کے نیچے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کی جگہ مباح ہو اور صرف چھت یا خیمہ غصبی ہو تو اس شخص کی نماز درست ہوگی، کیونکہ جگہ جو ہے وہ مباح ہے، فقط چھت غصبی ہے یا خیمہ، تو خیمے کے اوپر یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، جس جگہ پر یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ مباح ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد 383 سوال کہ اگر کوئی مسجد میں کسی نمازی کی جگہ پر زبردستی نماز پڑھ لے تو اب اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے اگرچہ زبردستی کرنے والے نے گناہ کیا ہے، کیونکہ پہلے اس کا حق تھا جو پہلے بیٹھا تھا، تو اس کو اٹھانے کا اس نے زبردستی جو کیا اس کو یہ گناہ ہوگا۔ اس کے بعد 384 سوال کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے کہ جس کے غصبی ہونے کا علم نہیں ہے تو اب اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ایسے شخص کی نماز درست شمار ہوگی۔ 385 سوال کہ اگر کوئی جگہ کو غصبی کرے اور پھر بھول جائے کہ یہ غصبی ہے اور نماز پڑھ لے تو اب اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز بنا بر احتیاط واجب باطل شمار ہوگی، کیونکہ غصبی بھی اسی نے کی ہے جگہ اور پھر خود بھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا جیسے لباس میں آیا تھا تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر بھی کچھ جو ہے وہ حل نکل سکتا تھا۔ 386 سوال کہ اگر انسان مجبوراً غصبی سواری پر جو ہے وہ مثلا سواری کی زین وغیرہ پر جو مثلا وہ غصبی ہے تو ادھر غصبی سواری جو ہے وہ اس پر نماز پڑھے مجبوری کی حالت میں، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز بھی باطل شمار ہوگی۔ 387 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کا غصبی سواری پر مستحب نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ غصبی جگہ یا غصبی سواری پر مستحب نماز پڑھنا بھی درست شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری شرط کی طرف جا رہے ہیں، تو دوسری شرط یہ تھی کہ ایسی جگہ نماز انسان پڑھے کہ جس میں حرکت نہ ہو، استقرار ہونا چاہیے۔ تو 388 سوال ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پر نماز پڑھے کہ جس پر شدت حرکت کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑا مثلا اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو یا اختیاری حالت میں رکوع اور سجود ادا کرنے میں مانع ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ایسے شخص کی نماز باطل شمار ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے سوال 389 انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔